آج کے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کنزا فل پلاننگ کر رہی ہوگی. بے شک وہ فلک کو گھر واپس لے تو آئی ہے، لیکن وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ فلک میڈم آپ 2 دن زندگی کے اچھے جی لو، اس کے بعد آپ نے میرے ہی ہاتھ آنا ہے. میں تمہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑوں گی، نہ ہی تمہارے ہسبینڈ کا تمہیں ہونے دوں گی. کنزا چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر تیمور کے دل میں اچھی طرح سے جگہ بنا لے تاکہ کنزا کی کوئی بھی چال کامیاب نہ ہو پائے. تیمور بھی یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کنزا مجھے تو معصوم لگتی ہے، وہ میرے سامنے وہ ایسا ڈرامہ کرنے کی کوشش کرتی ہے یا وہ واقعی میں ہی معصوم ہے. فلک اور تیمور تو اپنی زندگیوں کو جی رہے ہیں اور اپنے مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کنزا ان دونوں کی زندگی خود جی رہی ہے. تیمور اور فلک کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں سارے کنزا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ورنہ نہ تو تیمور اتنا برا ہے کہ وہ فلک کے ساتھ برا کرے اور نہ ہی فلک اتنی بری ہے کہ وہ تیمور کے ساتھ صحیح نہ رہے اور بے وفائی کرتی پھرے. کنزا کا شوہر سارا دن آفس میں سونیا کے خیالات دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں یہاں سے فری ہو کے سیدھا سونیا کے پاس جاؤں گا. وہ آفس سے آدھی چھٹی لے کر سونیا کی طرف چلا جاتا ہے. سونیا اسے دیکھ کر اپنے سامنے خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ جو چاہتی ہے اس میں وہ کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے. سونیا اسے اندر آنے کو کہتی ہے. دوسری طرف کنزا یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب بہت دیر میں نے فلک کو کچھ نہیں کیا. جیسے ہی تیمور آفس سے واپس آئے گا میں کچھ تو ایسا کروں گی کہ فلک اور تیمور کی لڑائی ہو جائے آپس میں. کنزا کو اصل میں یہ ڈر لگ گیا ہوتا ہے کہ فلک کہیں اپنی کوئی جگہ نہ بنا لے تیمور کے دل میں. کنزا کا شوہر سونیا کے گھر ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے آتا ہے. سونیا اس کے لیے چائے بناتی ہے اور اٹھ کے جانے لگتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہیں پر بیٹھی رہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں. جو توجہ اسے کنزا سے ملنی چاہیے تھی وہ ساری توجہ اسے سونیا سے مل رہی ہے. کنزا کا شوہر سونیا سے کہتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں شادی کر لیں؟ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ تمہاری میرے سے شادی ہو جائے اور تم ہمیشہ میرے سامنے رہو. ابھی وہ یہ سب کچھ بول ہی رہا ہوتا ہے کہ تیمور پیچھے سے آ جاتا ہے اور تیمور یہ ساری کہانی اور بات سن لیتا ہے. تیمور حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو تیمور پہلے ہی جانتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں اور وہ اس کو سمجھاتا بھی تھا کہ آپ ایسے نہ کریں، لیکن اس کا بھائی کچھ نہ کچھ کر کے بات کو ٹال دیتا تھا. لیکن آج اس کو ساری سمجھ آ گئی ہے کہ میرا بھائی اور سونیا میں کچھ نہ کچھ تو چکر ہے. یہ کنزا کے شوہر سے یہ باتیں سن کر حیران ہو جاتی ہے اور خوش بھی ہو جاتی ہے. وہ جانتی تو تھی ہی کہ ایک نہ ایک دن یہ ضرور اظہار محبت کرے گا میرے ساتھ. وہ یہاں پر شرمانے کا ڈرامہ کرتی ہے اور ایسے جذبات بظاہر کرتی ہے کہ جیسے کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے. سونیا کی ماں ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو کنزا کا شوہر ساری مدد کرتا ہے اس کی ہسپتال میں، اس کا اچھا علاج کرواتا ہے، اس کی میڈیکیشن وغیرہ سارا اس کا خرچہ اٹھاتا ہے. سونیا کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری اتنی مدد کی، میرا علاج کروایا. اس پر یہ چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ سلامت رہے، مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. آپ کی دعاؤں سے ہی میں وہ حاصل کر سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں اور جو میری خوشی ہے. سونیا کی ماں اسے وعدہ کرتی ہے کہ بیٹا جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور مائیں بچوں کے لیے دعائیں کرتی رہے، یہی تو ان کا کام ہوتا ہے. میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو. کنزا کا شوہر کہتا ہے کہ بس میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گا کہ میری کیا خواہش ہے اور میں کیا چاہتا ہوں. اب میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ گیا ہوں اور اب میں وہی کروں گا جو میری خواہش ہے، جو میرے دل کو تسکین دیتی ہے، جو میرے دل کو خوشی دیتی ہے. یہ ساری باتیں سونیا اور اس کی ماں سمجھ رہی ہوتی ہیں اور وہ جانتی ہوتی ہیں کہ یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ویسے بھی یہ تو ہو ہی جانا ہے کیونکہ کنزا اپنی ادھر لائف میں مصروف ہے، اسے اپنے شوہر کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سونیا گھر آ کے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گی. کنزا نے جس طرح میرے گھر آ کر میری بےزتی کی اور ہمیشہ سے وہ میری بےزتی کرتی آ رہی ہے، ایک دن میں اس کی جگہ پر کھڑی ہو کر اس کی بےزتی کروں گی. آپ دیکھنا ماں آپ دیکھنا، ایک دن میں بھی اسی جگہ پر کھڑی ہوں گی جس جگہ پر آج کنزا کھڑی ہے غرور کے ساتھ، اور اس دن میں کنزا کو بالکل نہیں چھوڑوں گی. اسے وہ سناؤں گی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. سونیا کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں بالکل اچھی طرح سے سمجھ رہی ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس چیز کی اجازت دیتی ہوں. ٹھیک ہے، کنزا نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرو. سونیا اور سونیا کی ماں ایک ٹیم بن گئی ہیں اور اب سونیا اور سونیا کی ماں بالکل اسے نہیں چھوڑیں گی کیونکہ کنزا کا شوہر خود ان کے ہاتھ آ گیا ہے. کنزا وہاں اپنے شوہر کو چھوڑ کے تیمور اور فلک کے بیچ میں مصروف ہے اور یہاں اس کا شوہر خود سونیا کے ہاتھ آ گیا. اب سونیا چاہے جو مرضی کرے اور جیسے مرضی کرے کنزا کے ساتھ، کنزا کچھ بھی نہیں کر پائے گی. سونیا اور کنزا کے شوہر کے بیچ میں دن بدن محبت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جو چیز اسے گھر سے ملنی چاہیے تھی، جو توجہ وہ اسے سونیا سے اور باہر سے ملی ہے. کنزا کا شوہر پوری طرح سے سونیا کے قابو میں آ گیا ہے اور وہ شادی کر لیں گے ایک دن. سونیا اور کنزا کا شوہر اپنی شادی کی ساری پلاننگ کر لیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا اور وقت گزارنے کا سوچ لیتے ہیں. کنزا کا شوہر سونیا کو باہر لے کے جاتا ہے بیچ پہ، وہ دونوں وہاں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اپنا. سونیا دن بہ دن اپنی چال میں اچھی طرح سے کامیاب ہوتی جا رہی ہے. سونیا کا تو یہی کام ہے لڑکوں کو اپنے ارد گرد گھماتے رہنا اور اپنے مقصد کے مطابق ان سے کام نکلواتے رہنا. کنزا کا شوہر اتنی محبت کنزا کو آج تک نہیں دے پایا جتنی آج وہ سونیا کو دے رہا ہے، اور کنزا نے تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. وہ عورتیں اپنا گھر نہیں بچاتی اور دیور کی اور اس کی دیورانی کے بیچ میں لڑائیاں بناتی رہتی ہیں. ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دن ان کے شوہر خود باہر منہ مارتے ہیں اور ان کی زندگی سے نکل جاتے ہیں.
پھر ایک دن وہ ایک دوسری عورت لے آتے ہیں اور پھر یہ بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا، ہمارے ساتھ ویسے ہوا۔ کنزا کو دولت بھی مل گئی تھی، شہرت بھی مل گئی تھی، ہر چیز اس کی پرفیکٹ جا رہی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر سکتی تھی، مگر وہ تیمور کی زندگی میں اتنی انٹرفیئرنس کر رہی ہے کہ اس کی خود کی زندگی تباہ ہو کے رہ گئی ہے۔ سونیا کہتی ہے کہ اب وہ دن دور نہیں ہے، میں خود کنزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بتاؤں گی کہ تم کیا چیز ہو اور میں کیا چیز ہوں۔ کنزا اپنے شوہر کو اور سونیا کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے، ایک ساتھ دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ سونیا پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ سونیا اس کا ہاتھ آگے سے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ خبردار، اگر تم نے میرے ساتھ ایسے کیا تو تمہارا شوہر تمہارا نہیں ہے، اب اس پر میرا اسی طرح پورا حق ہے، میں اس سے شادی کر چکی ہوں، یہ میرے ساتھ نکاح میں ہے، تھپڑ صرف تم نہیں مار سکتی ہو، میں بھی آگے سے تمہیں تھپڑ اتنی زور سے مار سکتی ہوں۔ کنزا اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا واقعی یہ سارا کچھ سچ ہے، تو اس کا شوہر بھی اسے بتا دیتا ہے کہ یہ سب سچ ہے۔ فلک کافی پریشان ہوتی ہے کیونکہ کنزا نے اسے دھمکی لگائی ہے کہ تمہیں میں ڈیورس دلوا کے رہوں گی، جس طرح سے میں تمہیں تیمور کی زندگی میں خود پکڑ کے لے کر دوبارہ سے آئی ہوں، اسی طرح سے میں اب تمہیں نکال کے بھی رہوں گی۔ زیادہ خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈائیورس مل جائے گی اور تم اپنے گھر زندگی بھی گزارو گی، یہاں پر نہیں۔ فلک ان ساری باتوں کو لے کر کافی پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی تو ہوتی ہے کہ کنزا جو کہتی ہے وہ کر کے رہتی ہے اور تیمور تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے۔ فلک کافی سوچنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا میں کیا کروں کہ تیمور کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں۔ فلک سوچتی رہتی ہے کہ کاش میری بھی زندگی آسان ہوتی اور میرا بھی شوہر میرے ساتھ ہوتا، میرا شوہر صرف میرا ہوتا، نہ کہ بھابھی کے اشاروں پہ چلتا۔ کنزا فلک سے کہتی ہے کہ اس دن تم کیا کرو گی جس دن میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی، اس لیے تم بالکل ڈورے ڈالنے کی کوشش نہ کرو تیمور پہ، کیونکہ تمہاری زندگی یہاں پہ گزر ہی نہیں سکتی۔ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کنزا کو خود ہی تیمور سے شادی کر لینی چاہیے، لیکن کنزا یہاں فلک کو ہر وقت ٹارچر کرنے کے لیے اس کے سر پہ سوار رہتی ہے۔ کنزا فلک کو یہاں سانس بھی نہیں لینے دیتی، کنزا کو جو دل چاہتا ہے وہی کرتی ہے، جب وہ چاہتی ہے اس کو تیمور سے ملوا دیتی ہے اور جب چاہتی ہے اس کو اس کی زندگی سے نکال دیتی ہے۔ فلک یہی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا کچھ کنزا کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ فلک تیمور کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بے شک یہاں پر مجھے کوئی بھی لے کر آیا تھا، لیکن میں تو آپ کی عزت ہوں اور آپ کی بیوی ہوں، آپ کا کام ہے کہ مجھے عزت دلوائیں اور مجھے مقام دیں بیوی کا۔ لیکن تیمور ابھی تک ان باتوں پر توجہ نہیں دے رہا، وہ کنزا کی باتوں پر فل متوجہ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کنزا بھابھی جو کہتی ہیں وہی ٹھیک ہے، کنزا بھابھی بہت اچھی ہیں، بہت نیک ہیں اور بہت شریف ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی ساری زندگی تو کنزا نے کنٹرول کی ہوئی ہے اور جیسے کنزا چاہتی ہے وہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ تیمور یہ فیصلہ لے لے گا کہ فلک بالکل معصوم اور ٹھیک ہے، میری بھابھی ہی ٹھیک نہیں ہے، اور ادھر سے اس کے بھائی نے بھی تو سونیا کو شادی کے لیے آمادہ کر لیا ہے، اس کا بھائی بھی وہاں سے کنزا کو ڈائیورس دے دے گا اور سونیا کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ سونیا بھی اپنے چال میں کامیاب ہو جائے گی، کنزا کو دیکھ کے گھر سے باہر نکال دے گی۔ آگے کی سٹوری دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہمارا چینل، اور اگر آپ کی زندگیوں میں بھی کوئی ایسی بھابھی ہے تو اسے فوراً سے اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کریں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ اپنی رائے کا اظہار کریں کامنٹ سیشن میں، لائک کرنا مت بھولیں، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو نظر آ سکے۔